جب نہیں سی نا دیکھا انہاں چکر تے میری مجبوری سی نا کہ جب دیکھ لیا پھر چپ کے کھانا ضروری ہو میری مائیاں پہنا تشریف فرمانے پر عثمان کیا ہونے والا مائیاں پہنا تشریف فرمانے توجہ اور بات سنو دوستو تشریف میری ہوئی نانی میری ہوئی ماں ہیں تے نانی میری ماں نو آکے آکے کہ میری ماں بھی ہو ماں سبحان اللہ توجہ ہے تواڈی ماں بھی ہو ماں تے نانی آکے آکے کیے چھڑیاں ہوئی ہیں میں آپ حسین کو نال نہ لے جا جڑا بھی نہ ہے عثمان صاحب بھائی اصغر کے ماں لگتی ہے ٹورن تیار کر کے سرما بھی پایا کپڑے بھی پائے سواریاں داڑھی بھی تھا کہ بنے کر کے نا کہ منہ آگے جی چمڑ لگتے ہیں منہ چمڑ لگتے ہیں اتنا شکل آگے ہمارے ہے یا نہیں ماں ہے یا نہیں ماں ہمارا چلیے چلیے اما چلیے سبحان اللہ ادھر گرم دے رہے آپ جی اما چلیے اما تو لے جا پانا ادھر رہتے ہم نے رکھی ایسے کر کے حلیمہ نے حلیمہ نے چوکیا ایسے کر کے آمنہ نے مصطفیٰ نے چوکیا حلیمہ نے دیتا آپ نے لگی جا لے جائے جامعیم پر ایدہ پیان رکھی تو آواز آئی ہے کہ پیان رکھی محمد رسول اللہ میں پیان رکھی اللہ یا رسول اللہ کریم میری تے تواڈی حاضری قبول فرمائے آمین محمد بلال صاحب جناب محمد عثمان صاحب محمد اصغر علی صاحب اس کے نئے بھائی تھے اللہ انہیں زندگی رکھے اس گلشن میں اللہ آباد رکھے اللہ میرا پڑھا بیٹھنا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور دعائیں ہے کہ اللہ کریم میرا پڑھا بیٹھنا قبول فرما کے مدنی محبوب کی بارگاہ کا نظرانہ اللہ قبول کر کے میری دعائی بخشش کا سبب فرمائے اور انشاءاللہ ملت اسلامیہ عظیم سکالت اور ملت اسلامیہ عظیم محسن جناب بات میں گرامی نے پورے ملک و ملت بر صغیر کے عظیم ہستی کے لگتے جگر باڑے گل صاحب دادا علامہ عطاء مصطفیٰ جلیل صاحب دامت برکات مولانا تشریف فرمان اللہ نے کی حیاتی رکھے قاری صاحب کے درشن کو اکڑیاں رکھے ایک میری دعا دیئے جب کے جرانے میں کہ تسی بھی ٹھنڈی کی ٹھنڈا آرنا تو بھی ٹھنڈ ہو گئی ہے انہیں اور ٹھنڈ ہو گئی ہے آرنا لے کے داش والا درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے جب میری موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے وَمَا سبحان رونق جو دو جہاں میں ہے شاہ امم سے ہے سارا ظہور آپ ہی کے دم قدم سے ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ محمد علی ظہوری صاحب کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدہ ایتھے ضائع نہ ہوندا، نہ عرش کرسی تے نہ چن تارے، شب و روز تے نہ ہوندے نظارے، نہ حوراں تے کسے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نوں کدی زندگانی، ہوا نہ ہوندی نہ ہوندا پانی، نبی نہ ولی غوث ابدال ہوندے، نہ ہوندے مہینے نہ سال ہوندے، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ضروری، کسے شاید ایتھے سایہ نہ ہوندا، کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ اب بلا فقیر زینت القرآ فخر القرآ چراغ قاری احمد رضا صاحب جماعتی تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعام پیش کرتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے ایک پرزور نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تمامی حضرات محبت سے سرکار کی بات ہے میں قبول کر نظرانہ پیش کریں، سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سب پڑھ لیں صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک دعائیہ نعت کے چند اشعار آپ تمامی حضرات محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ در پہ بولا
ہاں سرکار دی سپڑ جے ہو جی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جی ہاں میں ہاں سرکار دی کیوں پیا میں منگ دیا تو منگ دی منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جو سرکار دی جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار کے انگنت معجزات ہیں. میری سرکار کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں نے بھی سرکار کو نذرانہ عقیدت پیش کیا. ایک ہندو شاعر ساحر ہوشیار پوری کہتا ہے دھوم ہے سارے جہاں میں آپ کی گفتار کی ایک زمانہ موقف ہے آپ کے کردار کا دولت دنیا کی کس دردار کو خواہش نہیں مل گیا جس کو خزانہ آپ کے دیدار کا اے فرشتوں کو تمنا اس کی دربانی کریں کس قدر اونچا ہے رتبہ آپ کے دربار کا معجزے سے کم نہیں کہ ساحر ہے غلام معجزے سے کم نہیں کہ ساحر ہے غلام اپنے آقا اپنے مولا احمد مختار کا. ایک اور ہندو شاعر سادھو رام آرزو وہ کہتا ہے دنیا میں لیے بیٹھا ہوں ایک جنت دنیا دنیا میں لیے بیٹھا ہوں ایک جنت دنیا آنکھوں میں ہے تصویر گلستان محمد ہے یہ بھی آرزو ایک معجزہ احمد ہے آرزو یہ بھی ایک معجزہ احمد ہندو ہوں مگر ہوں میں ثنا خان محمد. ایک اور ہندو شاعر دلو رام کوسی وہ کہتے ہیں اللہ غنی رونق بازار محمد اللہ غنی رونق بازار محمد معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد. سنتا ہوں کہ کہتے ہیں یہی دیکھنے والے سنتا ہوں کہ کہتے ہیں یہی دیکھنے والے اللہ کا دربار ہے دربار محمد. کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان ہے کوسری ہندو کی طلبگار محمد. ایک اور ہندو شاعر منشی پیارے لال میرے آقا مولا خدا کا امید وادی اپنی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے تو ہے محبوب خدا چاہنے والا تیرا تو ہے محبوب خدا چاہنے والا تیرا مرتبہ سارے رسولوں میں ہے بالا تیرا نور سے تیرے منور ہوئے دونوں عالم نور سے تیرے منور ہوئے دونوں عالم نظر آتا ہے ہر ایک سمت اجالا تیرا. اب بلا تخیر مبلغ یورپ سرمایہ اہل سنت جگر گوشہ سلطان الواعظین خطیب ملت حضرت مولانا صاحبزادہ عطا مصطفیٰ جمیل صاحب سے درخواست کروں گا آپ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں. آپ کی آمد سے پہلے ایک زور نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صاحبزادہ عطا مصطفیٰ جمیل صاحب الحمدللہ المستعان الذی خلق الانسان وعلمه البیان والتبیان والصلاة والسلام على افضل الرسل
سید السبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الانس والجان وعلى آله وصحبه الذين تشرفوا عنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول تمامی حضرات گنبد خضرا کا تصور لے کے درود پاک پڑھو. بابا کو بلند جنابی صدر محترم اور میرے واجب التعظیم مسلمان بزرگوں عزیزوں دوستوں السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑے اس محلے اور اس گلی کے نوجوان بچیاں نے اپنے بزرگاں کے تعاون نال اپنے آقا و مولا حضور سید عالم جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوبصورت محفل آراستہ کی اور اسی سب حضرات اہل محلہ اور گرد و نواح مسلمان حضور سرکار دو عالم کے میلاد میں ساری ایسی حاضر اور نور و نکھت اور کیف و سرور اور رنگ و نور بھی کہ محفل ڈبی اور غرق نظر آئے. میرے تھی بیشتر کساں خطیب شیریں مقال مولانا حافظ مشتاق احمد سلطانی صاحب کا خوبصورت شیریں اور مٹھا خطاب کساں سماعت فرمایا. سلطانی صاحب نے حضور سرکار دو عالم کے ولادت کے واقعات بالخصوص حضور سرکار دو عالم کی خوش نصیب دایا حلیمہ سعدیہ کے واقعات تو سنائے نے اور پاڑیاں سینے ایمان کی محبت میں روشن کی ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں تھوڑی سب کی اس حاضری میں تھوڑیاں دروداں کے سلاماں اور عشق اور محبت کی جڑی واردات قلبی ہے اللہ تعالیٰ ان حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ لمحے حضور کے ذکر پاک کے جو لمحے میں اللہ تعالیٰ میدان محشر وچ ساری نجات کا ذریعہ بنائے. حضور سرکار دو عالم دے میلاد کے واقعات اور حضور کے معجزات تو ساتھ سنے بھی نے اور اسی سننے بھی رہنے ہیں. میں بھی کچھ گفتگو تھوڑی خدمت ہی چرس کرنی ہے. وہ حضور سرکار دو عالم دے اسماء مبارکہ کے حوالے میں حضور دے مقدس نام
محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم تھا سارا وجود معجزہ ہے، سر دے والاں تو لے کے پائے مبارک دے ناخن مبارک تک حضور دے جسم اطہر دا وال اللہ دا معجزہ ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم دے اسماء مبارکہ حضور دے پسندیدہ نام یہ بھی ساری کائنات میں منفرد رہے، کسی نبی دے ایہو جے نام نہیں جڑے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اہل علم نے، اہل عرب کا ایک اصول ہے، اہل عرب کیا لڑے کہ جتنے اسماء نامہ کی کثرت ہوئے، کثرت اسماء نامہ کی کثرت ایک دلیل ہے اس شخص کی عزت، عظمت اور وقار۔ جتنے کثیر الاسماء جڑا شخص، جس شخص کے نام ہوتے ہیں یہ ہمارے اور شان ہوتی، یہ اہل عرب کا ایک اصول ہے۔ اسی جنہوں اس اصول کے مطابق حضور نے اسماء وال غور کرنے ہیں، سانو قرآن پاک بھی یہ دستا ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کا صرف ایک نام ہے، ایک نام ہے، ہر شخص کا نام ایک ہے۔ دنیا کی کوئی بھی جڑی چیز ہے وہ نام ایک ہے۔ زبانہ میں اختلاف کر نام مختلف ہو سکتے ہیں، زبانہ مختلف ہے۔ مثلا پانی نو تسی فارسی وچ آب آکھتے ہیں، انگریزی وچ واٹر آکھتے ہیں، عربی وچ ماء آکھتے ہیں۔ نام ایک ہے لیکن زبانہ میں اختلاف نال نام زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے نام ایک ہی رکھا ہے، اور ہر انسان کا بھی نام ایک ہے۔ اس ترتیب صرف میلاد والا رسول ہے، ساڑھے آقا مولا نے کہ ذات ایک کے دے 99 نام کے رب نے قرآن اس بیان فرما دیا۔ حضور نے 99 اسماء مبارکہ قرآن مقدس کی موجود ہے، بلکہ اللہ کریم دے نام بھی 99 نے تے رب محبوب دے نام بھی 99 نے۔ 99 اسماء مبارکہ انہاں پاکیزہ نامہ وچوں جڑے حضور دے متعارف نام نے، وہ ایک حضور کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، اور ایک اسم گرامی احمد، اور حضور کا اسم گرامی مصطفیٰ، اور نبی کریم کا اسم گرامی طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، ذات ایک کے حضور دے نام 99 نے۔ گویا قدرت نے اشارہ کیتا کہ ایک کملی والا ایک ذات ہو کے کثیر الاسماء کے بہت نام رکھتا ہے، جی میں انہیں نام کے لئے انہیں کملی والا ہوئی ہے۔ حضور کا اسم گرامی ہے مصطفیٰ۔ پوری دنیا میں جڑے کثیر حضور دے مستعمل نام نے، انہوں نے ایک محمد ہے، احمد تے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ جڑا سرکار دو عالم کا نام ہے، حضور دے نام دا بلکہ حیرت کی گل ہے۔ قرآن مقدس اٹھا کے دیکھو، پیغمبران نے نامہ دے عجیب و غریب مانے، نبیان نے جڑے اسماء نے قرآن میں انہوں نے معانی سنو کہ عجیب مانے۔ مثلا آدم
سیدنا آدم علیہ السلام کا نام ہے۔ آدم کا لفظی ترجمہ ہے گندمی رنگ والا، براؤن کلر، گندمی رنگت والا۔ عیسیٰ کا لفظی ترجمہ ہے گورا چٹا سرخی مائل۔ موسیٰ کا لفظی ترجمہ ہے پانی سے نکالا ہوا۔ یعقوب کا معنی ہے بعد میں آنے والا۔ یہ نبیوں کے ناموں کے عجیب نام نے کہ عجیب معنی نے، لیکن قربان جائیے جناب محمد مصطفیٰ حضور نے جو اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اس نام کی جڑی خوبی ہے حضور نے اس میں گرامی کی خوبی یہ ہے کہ محمد کا مادہ استحقاق جن میں جو نام بنے ہیں وہ حمد اے میم دال حمد، اور حمد کا لفظی معنی ہے خوبی، کمال، خوبی۔ اور حمد ایسی صفت ہے جنہی صرف اللہ تعالیٰ واسطے ہو۔ حمد کا لائق اللہ ہے، حمد کا مستوجب اللہ ہے، حمد کا سزاوار اللہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ساری دنیا دیا حمداں اللہ واسطے جڑا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمداں اللہ واسطے جڑا رب العالمین ہے۔ او اللہ جڑا ہر حمد کا استحقاق رکھتا ہے، ہر خوبی اللہ تعالیٰ واسطے ہوئے۔ حیرت کی گل ہے اور تعجب کی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حمد کا سزاوار ہے، جڑی حمد بندیاں کو طلب کرتا ہے، اسے حمد وچوں اسم محمد نو پڑھا دیتا ہے۔ اسم محمد کا ماخذ حمد، اور محمد کا لفظی ترجمہ ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن۔ محمد اس ہستی نو کہنے نے جی حمد دے اتے حمد کی جائے، جی خوبی دے اتے خوبی بیان کی جائے، جی ناک دے اتے ناک پڑھی جائے، جنہیں دے درود دے اتے درود پڑھیا جائے۔ کوئی لمحہ، کوئی وقفہ، کوئی گھڑی، کوئی ساتھ ایسی نہ ہوئے اس دنیا میں ہر لمحے محمد مصطفیٰ کے درود پڑھے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائدانہ تعالی مصطفیٰ جمیل صاحب۔ حمد دا معنی خوبی جنہیں بھی برائی کوئی نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مکہ معظمہ وچ ابو جہل جڑا حضور دا بہت بڑا دشمن سی، ابو جہل نے ایک میٹنگ بلائی مکہ معظمہ وچ، اور ابو جہل نے دارالندوا وچ کافراں جمع کر کے کہ یہ گل بیان کی تھی ابو جہل نہیں ہے۔ انہوں نے آکھیا میں ایک بہت اہم گل واسطے تو بلایا ہے اور ایک قابل غور گل ہے۔ ابو جہل کہنے لگا گل ہے کہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی آخنے ہیں اور انہاں دی اسی نکتہ چینی بھی کرنے ہیں، محمد بھی کہنے ہیں کہ نقص بھی بیان کرنے ہیں، محمد بھی آخنے ہیں تو دے پیغام چھٹلانے بھی ہیں، محمد بھی کہنے ہیں کہ حضور دے نقائص بھی بیان کرنے ہیں، کہ محمد دا تے لفظی ترجمہ ہے جنہیں وچ برائی کوئی نہ ہو، محمد انہوں کہنے ہیں جنہیں وچ نقص کوئی نہ ہو، محمد اس ذات نو کہنے ہیں جنہیں مجموعہ کمالات ہو گئے۔ ایک گل گرامر وچ سوٹ نہیں کرتی، یہاں کہ محمد دے نقص بیان کرنے چھڑ دو تے یہاں محمد آخنا چھڑ دو، محمد آخنے دے نقص بیان نہ کرو تے جے نقص کرنے دے محمد نہ آخو۔ انہاں نے جناب پھر گل ہے کہ اسی تے نقص بیان کرنے ہی کرنے نے ساری فطرت ہے، اسی جب تک حضور دی عیب کوئی نہ کریے سانو چین نہیں آتا، اصلا نقص کرنے چلے چھڑنے تے ابو جہل نے کہا پھر نام بدلو، پھر محمد نہ آخو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو جہل نے مشورہ کر کے جڑا حضور کا نام بدلیا
کہ حضور کا جو دوسرا نام رکھیا وہ رکھیا مزمم. مزمم اور مزمم کا لفظی ترجمہ ہے جہدے وچ برائی ہوئے، مذمت والا، برائی والا، نقص والا، عیب والا. تو پھر بجائے حضور کا نام لین دے مزمم کہہ سکتے سرکار کی عیب جوئی کر دے سکتے. صحابہ کرام نے جو حضور کے گل کی نا کہ یا رسول اللہ انہاں نے تہاڈا نام بھی بدل دیتا ہے، حضور تہاڈا ایک نام بھی نہ غلط رکھے ہے کہ وہ نام بدل کے تہاڈی عیب چوری کر دینا. حضور نے فرمایا نا میرا نام کی رکھے ہے؟ صحابہ کیا مزمم. حضور سرکار دو عالم مسکرا کے فرمان لگے واہ رب العالمین تیرے کرم تو قربان جاواں میں دشمن کو کہیں بچا دے. بخاری دے لفظ سنو. حضور نے فرمایا یشتمون مزمما یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد یشتمون مزمما ویلعنون مزمما. او کسے مزمم گالیاں کرتے ہوں گے، او کسے مزمم دی عیب چوری کرتے ہوں گے، او کسے مزمم دی عیب بیان کرتے ہوں گے. اسی دے محمد میں اسی محمد اسی محمد اس نواخ دے جدے وچ عیب کوئی نہیں، جدے وچ نقص کوئی نہیں. اے او نام ہے جو اللہ پاک نے خود رکھیا ہے. رسالت میں آپ کا نام خود یہ بھی حضور دی ایک میلاد دا کمال ہے. نام بچیاں دا کسے دا نام باپ رکھے، کسے بچے دا نام وہ ماں رکھ دیئے، کسے بچے دا نام دادا رکھ دے، کسے بچے دا نام دادی رکھ دیئے. تے گھر والے تے قرابت دار پھپھیاں ماسیاں نام رکھ دیاں نے. میں قربان جاواں آمنہ دے لال تو کسے بچے دا نام وہ ماں رکھے، کسے بچے دا نام دا باپ رکھے. میرے میلاد والے آقا کی شان میں حضور دا نام اللہ نے رکھے ہے، اللہ کریم نے. اب تو سیاہ کو کہ ایڈی دلیل ہے میلاد کی روایت جیڑی نبی کریم دے دادا جان نے خود بیان کی. حضور دے دادا جان عبد المطلب نے جب حضور دا نام محمد رکھیا نا صلی اللہ علیہ وسلم تے مکے والے آکھے عبد المطلب اے کیڑی لغت وچوں لفظ کٹ کے لیا ہے، کیڑی لغت وچوں انتخاب کی گئی، تیرے حسن انتخاب کی بات دینے ہیں. عبد المطلب نے آکھیا نا اے نام میں نہیں رکھیا، بھی پوچھو میں کنج رکھیا ہے. دوستہ پوچھیا بچے دا نام محمد کنج رکھیا ہی. عبد المطلب کہنے سنو داستان اے واردات میلاد مصطفیٰ دی. میں خانہ کعبہ دا طواف کیا کرنا سا، ادھر حضور دے میلاد دا وقتے کعبے دا طواف کیا کرنا تے میں کعبے دے خلاف تو پھڑ پھڑ کے عرض کرنا مولا تینوں تیرے خلاف دا واسطہ، مولا تینوں تیرے گھر دا واسطہ، یا اللہ تینوں حکیم دا واسطہ، مولا تینوں مدافع کعبہ دا واسطہ، یا اللہ تینوں چاہے زمزم دا واسطہ، تینوں صفا تے مروہ دا واسطہ، میرادیاں پہاڑیاں دا واسطہ. ربا میں تیرے کعبے دا نوکر، میرا باپ تیرے کعبے دا نوکر، سارا خاندان کعبے دا نوکر، اسی حاجیاں پانی پلان والے، اسی کعبے دے کنجی بردار. مولا میں تیرے گھر دی بڑی خدمت کیجئے، میرے باپ نے تیرے گھر دی خدمت کیجئے. ربا اسی نسل در نسل خانہ کعبہ دے نوکر، خانہ کعبہ دے خادمہ، یا اللہ تیرے کچھ نہیں مانگلا. جے میری نوکری قبول کی دیا، جے میری کوئی تنگ قبول کی دیا، ربا اور کچھ نہیں مانگلا. آج کی راتی کوئی دعا کرنا تیرے کعبے دی عظمت دا واسطہ، یا اللہ میں کوئی عبداللہ دی نشانی عطا فرما دے. یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ دنیا کو وصال کر چکے ہیں تے آمنہ بیوہ ہو چکیاں نے. آج کی راتی میں عبداللہ دی نشانی مانگنا مولا میں خانہ کعبہ دا صدقہ عبداللہ دی کوئی نشانی ادا کر دے. صبح ساری دا جو وقت ہویا ساری رات میں کعبے دا طواف کرنا، کبھی میں زمزم چاہے زمزم ہوتے آنا، کبھی مطاف ہوتے آنا، کبھی میزاب تھلے کھلونا، کبھی حجر اسود انچونا، رو رو کے دعا کرنا مولا قبول کر لے. صبح ساری دا وقت ہویا کہ میں دیکھیا خانہ کعبہ
خانہ کعبہ جڑا ساری کائنات کا مطاف ہے، ساری کائنات کا مسجود ہے، میں دیکھیا خانہ کعبہ رکوعی حالت اس پہ گیا، کعبہ گف گیا، کعبہ جھک گیا، میں ڈریا شاید خواب پہ دیکھنا وا، شاید ایک خواب کا منظر ہے، ایک کعبہ کیا ہو گیا گف رہا ہے، کعبہ کیا ہو گیا جھک رہا ہے، فرمانے حاکم کو آواز آئی، مینوں رب کریم دیا رحمتاں دی پکار آئی، آواز آئی عبدالمطلب اساں تیری دعا قبول کر لئی ہے، اساں تیری نوکری قبول کر لئی ہے، اساں تینوں عبداللہ کی نشانی دے دیتی ہے، جا جا کے پوترے نو ویکھ کے اودا نام محمد رکھ دے۔ تکبیر نعرہ رسالت محمد جدے کوئی صوتی تاثرات بھی ہوتے ہیں، بعض نامہ دے تو سا دیکھا ہوگا اکثر بچے نے نام رکھتے ہیں نا، دینے تو بولنے میں چیزیں تلفظ سونا ہوئے وہ نام پسند کر دے ہیں۔ میرا ایک عزیز انہیں گھر بیٹی پیدا ہوئی، کہنے لگا میں اپنی بچی کا نام رکھنا لائبہ، لائبہ، ایدہ یا ساؤنڈ ہے، ایدہ یا تلفظ ہے، میں اچھا لگتا ہے، میں کہا لفظ کے اچھا ہے، اور ایدہ ساؤنڈ بھی اچھا ہے، اور ایدہ تلفظ بھی خوبصورت ہے، لیکن ایدہ معنی اچھا نہیں۔ لائبہ کا لفظی ترجمہ کھلن بڑی، ایسی بچی جڑی کھیل کو پسند کرے، تو میں کہا تو اچھی سینس نہیں ہے، یہ نام اچھا نہیں۔ کہنے لگا لمانہ اگر کہ اچھا نہیں، لیکن چونکہ نام مربع ہے تو اس نے صرف وہ دا پروننسیشن بیٹھ کے، وہ دا تلفظ بیٹھ کے بچی کا نام رکھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کا جو نام رکھا ہے نا محمد، ایک خوبی کی ہے، خوبی یہ ہے کہ اس میں محمد بغیر چمن میں ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ محمد وچے میم اور میم جڑا حرف ہے، میم حرف محبت ہے، میم وچ محبت کا تاثر ہے، اور میم ادا نہیں ہوتی جب تک دونوں ہونٹ آپس میں ملن نہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کا نام رکھا ہے محمد، اور جب محمد آکھو کہ دو مرتبہ ہونٹ آپس میں چمڑ دے گئے۔ گویا رب کی رحمت نے آکھیا میں نام وہ رکھیا ہے جنہوں سن کے عاشق چمن گے، کہ یہ نہ کوئی چمے کہ نہ صحیح، کہ نام ادا ہی نہیں ہونا جب تک چمیا نہ جائے۔ یہ بغیر بوسے کے نام ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک عاشق نے آکھیا اور آکھیا محمد آنکھوں کے لب چھوڑ دے، ایک اشارہ وصل کا، اشارہ ملاپ کا، اللہ اللہ آنکھو ساری رات اللہ اللہ آنکھو تے لب لبانا جوڑ دے نہیں۔ محمد ایک بار آنکھوں تے لبانا ملاپ ہو جاتا ہے۔ عاشق نے آکھیا اس میں محمد ہو گئے جڑا لبانوں بیل دا تے جڑا اس میں محمد کا وظیفہ رکھے وہ خوش نصیب ان قریب حضور کا صدقہ ان خدا کا وصل نصیب ہو جائے، خدا کا وصل نصیب ہو جائے کہ محمد دمانے ملاقات، محمد دمانے ملاپ، محمد بغیر چمیوں ادائی۔ ایک دیوانے آکھے بھی مٹھی چیز ہوئے، مٹھی چیز کھائیے تے لب چڑ جاندے، لب چمبڑ جاندے، شیرہ کھائیے تے لب چڑ جاندے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام اینا مٹھا رکھیا ہے، محمد آکھو تے لب نہ لب چمبڑ جاندے۔ محمد کا معنی حمد والا، خوبیاں والا، کمالات والا، جنہیں بچ نقص کوئی نہیں، جنہیں بچ عیب کوئی نہیں، جنہیں بچ خامی کوئی نہیں، دوروں سننا نہ سننا، دوروں پکار کا نہ سننا خامی ہے، سن کے مدد نہ کرنا خامی ہے، کہ دستگیری نہ کرنا خامی ہے۔ رب کریم نے نبی پاک کا نام ہی رکھیا، محمد کا معنی مدد کرنا سے بھی آئے گا، اے رحیم بھی ہے، اے کریم بھی ہے،
یہ سب سراپا لطف و کرم بھی ہے، یہ ڈگیاں ٹھٹیاں کا سہارا بھی ہے، جڑا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا سہارا جناب محمد الرسول اللہ۔ سنو حضور علیہ السلام نے وصل دی اور ملاپ دی گل، مکہ معظمہ کا شہر مکہ، شہر مکہ بھی ضعیف العمر مائی، ایک ضعیف العمر مائی، ایک کوہنا سال پیانا سال مائی، خانہ مکہ معظمہ نے شہر میں سامان دی کٹھڑی بان کے کیا اپنے دروازے پہ کھڑی، محدث کے لئے کمر خریدا، کبڑی عورت ایمی ضعیف کے جسم کے بھاشا کاری کہ بینائیوں بھی کمزور دروازے پہ کھڑی ہے، مائی انتظار دیتا دی کوئی آئے، کوئی کلمہ والا آئے کہ میری کٹھڑی چک کے میرے سے اٹھے رکھے، اسے لائی نے انتظار بچے، مائی دی قسمت جاتی آن والا وہ آیا جڑا تمہیں جہانا دا ماہی حضور آئے، مائی دی نظر کمزور سی، نظر کمزور، مائی نے دیکھیا کوئی متحرک چیز نہیں گزر دیئے، مائی جنی پترا خیر جا میری گان سن جا، بیٹا میری گان سن جا، حضور سید عالم سے کھڑے ہوئے، حضور قریب آئے، سرکار نے فرمایا اماں جی کی گال لے، اماں جی کی حکم ہے، مائی جنی قربان جاما پترا تیری بولی کتنی سونی، تیری گفتگو کتنی شاندار ہے، حضور نے فرمایا اماں جی کی حکم ہے، مائی جنی بیٹا میری کٹھڑی وزنی ہے، میں چک نہیں سکتی، یہ ہاتھ تو آگے میرے سیروں دے رکھ دے، حضور نے مسکرا کے فرمایا اماں جی جدی پانڈ کوئی نہ چکے وہ دی پانڈ چکن لئی اللہ نے منو ہی پیدا فرمایا۔ تکبیر! عاشق مدینہ، عاشق رسول حاجی عطا مصطفیٰ جمیل صاحب، اماں جی میں بڑی گٹھڑی، حضور نے اسے گٹھڑی کو ہاتھ پایا نا، یہ تو روایت کی تو بڑی پہاڑی سی، وہ مائی صاحبہ نے خدا جانے کی کچھ بنے ہیں سکے سے، وزنی ویکھ کے حضور نے فرمایا اماں جی یہ بھی بڑی وزنی گٹھڑی ہے، تو ساں اٹھائی تے تو کو ٹریا نہیں جانا، مائی نے بھی پترا مجبوری ضروری سامان ہے تو پتر میں چکا دے، میرے آقا مولا نے فرمایا اماں جی جے حکم دو کہ گٹھڑی میں نہ اپنے سیروں تے چکنا ہوں، مائی نے آخیا پترا تو کتنا حلیم الطبع انسان ہے، تو کتنا معامل اور مددگار انسان ہے، میری گٹھڑی پتر تم چکے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اماں جی یہ اخلاق کا تقاضا ہے، کسی عمر رسیدہ ہو تھوڑے کو ٹریا نہیں جانا، اے گٹھڑی میں اپنے سر اتے چک لینا وا، حضور نے اپنے سر اتے گٹھڑی چکی کہ فرمایا اماں جی تسی میرے اگے اگے چلو کہ میں تھوڑے پیچھے پیچھے چلوں، تسی اگے اگے میں محدث کہنے نے وجہ یہ سی کہ مائی نے آہستہ ٹرنا سی کیونکہ بڑی سی کہ حضور تاں پیچھے لگے کہ جتنی رفتار مائی بھی ہوئے گی اسے رفتار پر میں چلوں، مائی اگے اگے مکہ معظمہ دی کافر مائی اگے اگے، مائی اگے اگے تے رب دا ماہی پیچھے پیچھے، مائی اگے اگے جا رہی، حضور نے گٹھڑی چکی ہوئی ہے، عورت کہنی پترا مکے وچ کہت الرجال ہے، بزرگاں دی پگڑیاں اٹھانیاں جاندیاں نے، میں صدقے جانو اس ماں کو جنہیں تینوں جنم دیتا ہے، تم کیڑا دردمند انسان ہے، تم بزرگاں دی عزت کرنے والا، مائی نبی کریم دعاواں دینی جاندی ہے کہ پیچھے پیچھے حضور، سرکار نے فرمایا اماں جی تسی جانا کتھے ہو؟ کتھے چلے ہو تسی؟ مائی کہنے لگی پترا ہے مکے دے مضافات میں ایک قبیلہ ہے، وہ تھے میرا ایک عزیز رنگ ہے، میں مکہ چھڑ کے ٹر چلیاں، مکہ چھڑ کے ٹر چلیاں، ہوں میں مکے وچ واپس نہیں آنا، میں ہمیشہ واسطے مکے نو خیر بات کہہ رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا اماں جی مکہ شہر ساری دنیا مکے وچ آندی ہے تے تسی مکہ چھڑ کے ٹر چلے ہو؟ مائی کہنے لگی پترا کچھ نہ کچھ دل سے نہیں کرتا میں مکہ چھڑ کے جانا، لیکن بڑی مجبوری ہے، میں سنیا مکے میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے، مکے میں ایک ساحر پیدا ہو گیا ہے، وہ جنہوں ویکھ لوے اپنے
اپنے تین تے نہیں رہن دیندا اپنے تین تو پھسلا دیندا ہے پترا میری 90 سال عمر ہے ایک قبر بھی میرے لتاں نے میرے آبا و اجداد نے پتروں کی پوجا کی ہے میں سنیا ان کی نگاہ وچ بڑی تاثیر ہے جنوں ایک باری دیکھ لوے اپنے دین تے رہن نہیں دیندا پترا میں مکہ چھڑ کے جا رہی ہوں نہ مینوں محمد ویکھے تے نہ میں اس دین نوں قبول کراں حضور مسکرائے واہ مائی جنہیں کو نس کے بھی جانی ہے تیری گٹھڑی اسے نے چکی گی مائی تیری سادگی تو قربان نستی بھی سرکار کو نے گٹھڑی حضور نے چکی گی نبی کریم دے اخلاق دا تقاضا حضور نے دسیا نہیں حضور نے نہیں دسیا کہ میں محمد ہوں کیوں سرکار نے سوچا یہ میں دس دیتا اے مائی نہ آگے لوگ جائیں گے نہ پیچھے لوگ انہوں اپنی منزل تک جانا دیو جس نے خیمہ آیا کہ وہ قبیلہ آیا مائی کہنے لگی بیٹا میری منزل آ گئی ہے میری گٹھڑی اتار دی حضور نے گٹھڑی اتار کے مائی کے حوالے کی کہ حضور نے فرمایا اماں جی اجازت دو میں جاواں مائی کہندی پتر ذرا میرے قریب آ حضور کو قریب کو لایا کہ نبی کریم نو نیڑے کہندی پتر ہو قریب آ سرکار کو غور تے نظر کمزور سا پتر غور قریبا جس نے نبی کریم قریب آئے مائی کے بھی پترا تو کے وجہ انسان ہے تیرے انگ انگ میں جو رحمتیاں خوشبو آ رہی ہیں غور قریبا سید عالم جس نے قریب ہوئے کہ مائی نے اپنی اکھاں دے پپوٹے چک کے کہ علی صدقے جاواں انج لگتا ہے کہ میں بنان والے نے قلم ہی توڑ چھڑے گیا اتنا حسین انسان اتنا معصوم انسان مائی کے بھی پترا میں ایہو یہ چہرہ آج تک نہیں دیکھیا بیٹا تیرا نام کیے تیرا نام کیے حضور نے فرمایا اماں جی نام پوچھیا جنہیں میں دساں میرا نام کیے جنہیں تم ڈر کے مکہ پہ چھڑ دے سو جنہی خاطر مکہ چھڑ کے آ گئے ہو میں اوہی محمد الرسول اللہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ اماں جی اسی محمد مائی کے لیے صدقے جاواں پترا تو محمد ہے فرمایا ہاں مائی مائی کے لیے تو ہے بیٹا شریف النفس حفیظ شامش لکھا ہے مولد اسلام حفیظ کہنے والی بولی تو ہے بیٹا شریف النفس انسان بھولا بھالا ہے تو ہے بیٹا شریف النفس انسان بھولا بھالا ہے تجھے قدرت نے گویا نور کے سانچے میں ڈھالا ہے ان لگتا ہے میں نور کے سانچے میں ڈھالیا ہوئے ہیں تم محمد بیٹا تے آخر والیاں پہ ٹھیک آکھے رہی جنہوں تم ویٹ لویں اپنے دین تے لین لینے اللہ پترا میں تیرے اخلاق تو متصل ہو کے کہ بیٹا میری گٹھڑی چاہیے کہ میرا وزن چکے لے پھر سونے اپنا کلمہ پڑھا کے میری ایمان کی بانڈ بھی عطا فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد صلی اللہ محمد حضور کا اسم گرامی سن کے جڑا درود نہ پڑھے حضور نے فرمایا بخیل وہ بخیل ہے کہ محفل میلاد تھی اور یہ محفل حضور کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے کہ سارے مل کے درود نہ پڑھیے حضور کی ذات محمد ساری دنیا کا رکھوالا ساری دنیا کا رکھوالا احمد کالی کملی والا نام اس کا انجیل میں آیا
کا رہنا سہنا شان اس کی لیکن کیا کہنا عرش بری پر جانے والا امتی کا غم کھانے والا تخت بھی اس کا تاج بھی اس کا دونوں جہاں میں تاج بھی اس کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محروم نہ رہے سب حضور کا تصور رہے سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایسے فضلوں کے اعلیٰ حضرت آپ ہمارے کثر دنا تک ان کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں سچی بات بتاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں رب موتی ہے یہ ہے قاسم رزق سکا ہے کھلاتے یہ ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بیگم واپسی نے اسے زمین ہوتے بیگم واپسی کرنے واپسی نے آکیا آئی نسیم کوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد کعبے کی جانب تکنے والو آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں نام میرے مصطفیٰ نے میرے کملی والے محمد بھی نے احمد بھی نے مصطفیٰ بھی نے طٰہٰ بھی نے راحم بھی نے رحیم بھی نے اور رحمت حضور نے جس میں گرامی ہے رحمت اور محدثہ نے کہا کہ لفظ رحمت ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے آپ نو رحمان آکھیا تے رحیم آکھیا لیکن اپنے محبوب نو اللہ نے رحمت آکھیا رحمت اللہ نے اپنے آپ کو رحمت نہیں آکھیا اللہ رحمت نہیں رحمان اللہ رحمت نہیں رحیم ہے ساڑھے کملی والے رحیم بھی نے کہ رحمت نہیں اللہ نے اپنے آپ یہ نام جڑے اللہ دے پڑھ کے دیکھو رحمان یہ اللہ کا نام ہے رحیم اللہ کا نام ہے لیکن رحمت ہے جڑا یہ اللہ کا نام نہیں کیوں محدث فرمانے کیوں فرمانے وجہ ہے کہ رحمان میرے رحم کرنے والا رحیم کے میرے رحم کرنے والا راحم آخر رحم کرنے والا اکے رحم اکے اولا کرنے والا اللہ کریم نے فرمایا میں ہے کہ رحم کرنے والا ہوں لیکن وہ نالنا میں جبار بھی کیا ہوں میں جبر بھی کرنا میں قہر بھی نازل کرنا میں بیماریاں بھی تاری کرنا میں ہلاکتاں بھی لینا زلزلے آنے میں زلزلے بھی لے ہونا میں قوماں بھی ہلاک کر چھڑنا جدوں اسی جبر کریے ادوں رحمان کی صفت الگ ہوتی ہے جبار ہوتی تے جدوں رحمت کریے جبر ایک پاسے ہوتا ہے کہ ادوں رحمت کر رہے ہوندے ہیں محدث کہہ رہے کہ مرغا ذبح کرن لگے
کہ تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر نہیں، کیونکہ جبر کا وقت ہے، جبر اللہ کریم فرما رہے ہیں اسی کبھی رحمت کرنے ہیں، کبھی جبر کرنے ہیں، کبھی رزق دینے ہیں، کبھی کھو بھی لینے ہیں، کبھی حکومت دینے ہیں، کبھی چھین بھی لینے ہیں، ساریاں صفتاں نے رنگ برنگیاں، اسی جبر بھی کرنے ہیں، قید بھی کرنے ہیں، بدلے بھی لینے ہیں، پکڑ بھی کرنے ہیں، پر کملی آ گیا تو جبر نہیں کرتا، تو قید نہیں کرتا، تینوں کے حق بنائے ہی مجسم رحمت ہے، اسی ہے ہی رحمت ہو، بہرحال رحمت، بہر صورت کرم، جس رنگ جس حال میں بیٹھو مصطفیٰ رحمت 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 میرے مصطفیٰ رحمت۔ اچھا دیکھیں اور ایک ہوں رنگ، ایک ہوں رنگ ساز، ایک ہوں رنگین، ایک ہوں رنگ رنگینوں کہنے جی بچ رنگ ہوئے تے رنگ بلا کے خود رنگ ہوں دل والے جانے نے کبھی کبھی رنگ دار چیز تو رنگ الگ ہو جاتا ہے، رنگ دار چیز تو رنگ جدا ہو جاتا ہے، لیکن رنگ رنگ تو جدا نہیں ہو سکتا۔ حضور اللہ کریم نے فرمایا رحمت کہ کملی والیا کچھ بھی ہوگے، کچھ بھی حال ہوگے، تو ہر صورت میں رحمت ہے۔ دیکھو رحمت ہے جڑی کری سہمت بھی بن جاتی ہے۔ تسی دعا مانگتے ہو نا یا اللہ باران رحمت نازل فرما، بدن کہندے ہو باران رحمت تے جدوں وسدا ہے تے وسی جائے تے وسی جائے تے وسی جائے، وہ جدوں ہاڑ بن کے تے لئی تو باہر آ جائے تے ہے تے رحمت سی لیکن زحمت ہو گیا، ہے رحمت سی لیکن جس نے زیادہ ہویا تے زحمت بن گیا۔ اللہ نے فرمایا کبھی کبھی ساڈی رحمت زحمت بھی بن جاتی ہے، پر کملی والیا اساں نے بنایا ہی ایسا ہے کوئی بھی حالت ہوگی کملی والیا تو رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک جی رسول اللہ جبر کوئی نہیں، مددگار مددگار رسول، مددگار رسول، رحیم رسول، کریم رسول، ڈگیاں کٹھیاں کا سہارا رسول، روندیاں نو ہسان والا رسول، او کملی والا جدا نام لیا دل دیاں کلیاں کھل جان، جدے دے درود پڑھیاں غم غلط ہو جان، او کملی والا جدا دیدار کیتیاں پیڑا باہر ہو جائے، او کملی والا جدے دربار پہ آؤ کہ دربار مصطفیٰ ہوندا ہے کہ سجدے سے اٹھاؤ کہ سامنے خدا ہوندا ہے۔ سورہ مکہ معظمہ کا ایک اور واقعہ، حضور مجسم رحمت پہ مجسم کروں شہر مکہ میں اسی جان میں پردہ فروشی غلام فروشی زمانے میں اصول ہے، انسان انسانوں فروخت کرتے تھے کہ بندہ بندے کو بیچتا سی، ایسی زمانہ غلامی کا۔ مکہ معظمہ کا ایک غلام آیا بازار میں، انہیں دیکھا کہ پتھر اتنے ایک انسان کھڑا ہے، انہیں جسے دیکھا کہ ذرا سبحان اللہ میں زندگی کی پہلی مرتبہ مجھے حسین انسان دیکھا، قریب آیا انہیں دیکھا کہ کچھ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ کرنا بھی میری آواز آئی اور روایت کو حسن کی آواز آئی، کہنے والا کہتا ہے مکے والے ہو خبردار دولت کی عزت نہ کرو، زمینہ کی عزت نہ کرو، برابریاں سلام نہ کرو، عہدیاں سلام نہ کرو۔ کہنے والا کہتا ہے تمام انسان برابر نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کی بارگاہ کی عزت ہوگی نہیں جنہیں کو مال بہت ہے، عزت ہوگی نہیں جنہیں برابری بڑھتی ہے، عزت ہوگی نہیں جڑا جاگیردار ہے، عزت ہوگی نہیں جڑا مالدار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی عزت ہوگی ہے جنہیں گردن نہ پکے چوکتی ہے۔ غلام نے جب گفتگو سنی نا کہ یہ آنکھاں بھی آنسو نکل آئے، غلام کہنا محبوبہ کیڑیاں بولیاں پہ بولنے میریاں زخماں پہ مرہم لائی جا رہی ہیں، میں ستم رسیدہ انسان ہاں، میں دنیا کا مظلوم انسان،
میں منڈیاں بھی ذکر والا انسان مالک مینوں کتے نالوں زیادہ خلیل سمجھدا ہے سونیاں تیریاں گلاں سن کے مینوں اپنی ہستی دا احساس ہو گیا ہے دست بستہ کھڑا ایک گفتگو سن رہے ہیں جسے وقت ختم ہویا کہ سیرت نگاہ چلے کسے پتھر مارے کسے گالیاں کٹیاں جب مجمع بکھر گیا کہ غلام بڑے ادب نال قریب آ کے کہنا محبوبہ میں میری گفتگو سنی ہے کہ میرے زخموں کے مرہم رکھے آئی محبوبہ تیرا نام کی ہے تسی کون ہو ایڈیاں کلنا بھی جواب آئی اسمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی محمد غلام کہتے ہیں اللہ اکبر تھوڑی صورت سونی تھوڑا نام بھی سونا ہے تے تسی حضور تسی مکے وچ کی کرتے ہو تھوڑا کاروبار کی ہے سرکار تھوڑا کاروبار کی ہے حضور نے فرمایا میری کوئی جاگیر نہیں کوئی دکانہ نہیں کوئی باغ نہیں کوئی جائیداد نہیں میرا کوئی کاروبار نہیں انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں میرا کوئی کاروبار نہیں کوئی جائیداد نہیں غلام کہنا محبوب